42ویں رات ہوئی تو شہرزاد نے کہا، جب خلیفہ جعفر اور مسرور خادم سوداگروں کے بھیس میں خلیفہ کے محل سے نکل کر گلی کوچوں میں سے چلتے ہوئے اس باغ کے دروازے پر پہنچے کہ شیخ ابراہیم کے ساتھ رات کا باقی وقت گزاریں، تو اب خلیفہ آگے بڑھا تو کیا دیکھتا ہے کہ باغ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اس پر اسے تعجب ہوا اور کہنے لگا کہ اے جعفر، دیکھ شیخ ابراہیم نے اس وقت تک دروازہ کیوں کھول رکھا ہے، وہ تو ایسا کبھی نہیں کرتا۔ اب وہ اندر گئے اور باغ کے آخر تک پہنچ کر محل کے نیچے ٹھہر گئے۔ خلیفہ نے کہا کہ اے جعفر، میں چاہتا ہوں کہ اندر جانے سے پہلے ان کو چھپ کر دیکھ لوں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اب خلیفہ نے ادھر ادھر دیکھا تو اس کی نظر ایک اونچے درخت پر پڑی اور وہ درخت پر چڑھ گیا اور ایک شاخ پر جو جھروکے کے سامنے تھی جا کر بیٹھ گیا اور محل کے اندر دیکھنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ وہاں ایک لڑکی اور ایک لڑکا ہے، اور اس نے دیکھا کہ شیخ ابراہیم بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں پیالہ ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے حسینوں کی آقا، شراب بغیر گانے کے بیکار ہے۔ جب خلیفہ نے شیخ ابراہیم کو یہ کہتے سنا تو وہ غصے کی حالت میں درخت پر سے اتر کر کہنے لگا کہ اے جعفر، میں نے نیک بندوں کو کبھی اس حالت میں نہیں دیکھا، اب تو بھی اس درخت پر چڑھ کر نظارہ کر تاکہ تو بھی نیک بندوں کی برکتوں سے مستفید ہو۔ جب جعفر نے امیر المومنین کو یہ کہتے سنا تو حیران ہو گیا اور درخت پر چڑھا تو کیا دیکھتا ہے کہ نور الدین، شیخ ابراہیم اور لڑکی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور شیخ کے ہاتھ میں شراب کا پیالہ ہے۔ جب جعفر نے یہ دیکھا تو اسے یقین آ گیا کہ اب اس کی جان کی خیر نہیں۔ وہ وہاں سے نیچے اترا اور امیر المومنین کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ خلیفہ نے اس سے کہا کہ اے جعفر، آخر ان کو اس جگہ کون لایا اور کس نے انہیں میرے محل میں داخل کیا؟ چل ہمارے ساتھ درخت پر چڑھ تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ کیا کرتے ہیں اور ان کی باتوں سے لطف اٹھائیں۔ اب دونوں درخت پر چڑھ کر ان کو دیکھنے لگے اور شیخ ابراہیم کو یہ کہتے سنا کہ اے میری مالکہ، میں نے شراب پی کر اپنا سارا وقار کھو دیا ہے، مگر بغیر باجے گاجے کے اس میں مزہ نہیں۔ انیس الجلیس نے جواب دیا کہ اے شیخ، واللہ اگر ہمارے پاس کوئی باجا ہوتا تو ہم پوری طرح لطف اٹھا سکتے۔ جب شیخ نے سنا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا اور ایک سارنگی لایا۔ خلیفہ نے کہا کہ اگر یہ لڑکی برا گائے گی تو میں تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا، اور اگر یہ اچھا گائے گی تو میں ان کو معاف کر دوں گا اور محض تجھ کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ جعفر نے کہا کہ خدایا وہ برا گائے۔ خلیفہ نے پوچھا کہ اے جعفر، تو ایسا کیوں کہتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اس وجہ سے کہ تو ہم سب کو سولی پر چڑھا دے اور ہم ایک دوسرے کی ہمدردی کریں۔ یہ سن کر خلیفہ ہنس پڑا۔ اب لڑکی نے سارنگی کو دیکھا کہ اس کے تار اترے ہوئے ہیں اور ان کو ٹھیک کر کے اس طرح بجانا اور گانا شروع کیا کہ سب کے دل اس کی طرف مائل ہو گئے۔ خلیفہ نے کہا کہ اے جعفر، واللہ اس لڑکی نے کیا خوب گایا ہے۔ اب وہ دونوں درخت پر سے اترے اور خلیفہ جعفر سے کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ ان کے پاس جا کر بیٹھوں اور لڑکی میرے سامنے گائے۔ اس نے کہا کہ اگر تو ان کے پاس جائے گا تو ان کی خوشی میں کوئی مزہ نہ رہ جائے گا اور شیخ ابراہیم تو ڈر کے مارے مر جائے گا۔
خلیفہ نے کہا کہ اے جعفر تو کوئی نہ کوئی ترکیب نکال کہ ہم ان کے پاس جائیں اور انہیں معلوم نہ ہو۔ اب خلیفہ اور جعفر دجلے کے کنارے پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ ایک ماہی گیر محل کے جھروکوں کے نیچے مچھلیاں پکڑ رہا ہے۔ اس سے پہلے خلیفہ نے ایک بار شیخ ابراہیم کو بلا کر پوچھا تھا کہ محل کے جھروکوں کے نیچے یہ کیا آواز آ رہی ہے۔ اس نے جواب دیا کہ ماہی گیروں کی آواز ہے۔ خلیفہ نے کہا کہ جا انہیں اس جگہ مچھلیاں پکڑنے سے منع کر کہ یہاں مچھلیاں نہ پکڑا کریں۔ اس رات ایک ماہی گیر جس کا نام کریم تھا، اس نے دروازہ کھلا دیکھ کر اپنے دل میں سوچا کہ اس وقت لوگ بے خبر ہیں اور اس وقت کو مچھلیاں پکڑنے میں غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اس نے جال لیا اور محل کی طرف نکل آیا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ خلیفہ اس کے سر پر آ پہنچا اور اسے پہچان لیا اور کہنے لگا کہ اے کریم۔ جب ماہی گیر نے دیکھا کہ خلیفہ ہے تو اس کا بدن کانپنے لگا اور اس نے کہا کہ اے امیر المومنین، خدا کی قسم میں نے تیرے حکم کا مذاق اڑانے کے لیے یہ نہیں کیا، بلکہ فاقے اور اہل و عیال کی مجبوری کی وجہ سے کیا ہے۔ خلیفہ نے کہا کہ اے کریم میرے نام سے مچھلیاں پکڑ۔ ماہی گیر خوش ہو کر آگے بڑھا اور جال پھینکا اور تھوڑی دیر انتظار کیا۔ جب اس نے جال کھینچا تو طرح طرح کی مچھلیاں آئیں۔ خلیفہ خوش ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے کریم اپنے کپڑے اتار۔ جب اس نے اپنے کپڑے اتارے تو اس کے جبے میں سخت اونی کپڑوں کے سینکڑوں پیون لگے ہوئے تھے اور ان میں دمدار جوئیں تھیں، اور اس نے اپنے سر سے پگڑی اتاری جس کو اس نے 3 سال سے نہیں کھولا تھا، اور جو چیتڑا اسے ملتا وہ اس کے اوپر ہی سی لیتا۔ جب اس نے اپنا جبہ اور امامہ اتار دیا تو خلیفہ نے اپنے بدن سے 2 لباس اتارے اور اس نے ماہی گیر سے کہا کہ ان کو پہن لے۔ خلیفہ نے ماہی گیر کا جبہ اور امامہ پہن لیا اور اس کے پلو سے اپنا منہ لپیٹ لیا اور اس سے کہا کہ جا اور اپنا کام کر۔ کریم نے خلیفہ کا شکریہ ادا کیا اور اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ اتنے میں خلیفہ کے بدن پر جوئیں رینگنے لگیں اور وہ انہیں پکڑ پکڑ کر پھینکنے لگا۔ اس نے ماہی گیر سے کہا کہ تف ہو تجھ پر، تیرے جبے میں کتنی جوئیں ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ اے میرے آقا، ابھی تو تجھے معلوم ہوگا کہ وہ کاٹتی ہیں، لیکن 1 ہفتے کے بعد بالکل محسوس نہ ہوں گی، بلکہ تجھے ان کا خیال بھی نہ آئے گا۔ خلیفہ ہنس پڑا اور کہنے لگا کہ تف ہو تجھ پر، کیا میں اس جبے کو ہمیشہ پہنے رہوں گا؟ ماہی گیر نے کہا کہ اے امیر المومنین، چونکہ تو مچھلیاں پکڑنا سیکھنا چاہتا ہے تاکہ ایک فائدہ مند پیشہ تجھے آ جائے، یہ جبہ تیرے لیے بہت مناسب ہے۔ خلیفہ ماہی گیر کی باتوں پر ہنسنے لگا اور اس نے مچھلیوں کا ٹوکرا لیا اور اس کے اوپر گھاس ڈالی اور جعفر کے پاس آیا۔ جعفر نے خیال کیا کہ وہ کریم ماہی گیر ہے اور اسے کہنے لگا کہ اے کریم تو یہاں کیوں آیا ہے؟ بھاگ اپنی جان بچا، کیونکہ آج رات خلیفہ باغ میں ہے، اگر اس نے تجھے دیکھ لیا تو تیرا سر اڑا دے گا۔ خلیفہ جعفر کی باتیں سن کر ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی سے جعفر نے اسے پہچان لیا اور کہنے لگا کہ غالباً تو ہمارا آقا ہے۔ خلیفہ نے کہا کہ ہاں اے جعفر، اور تو میرا وزیر ہے۔ اگر تو نے مجھے پہچانا نہیں تو شیخ ابراہیم جو نشے میں ہے مجھے کس طرح پہچان سکتا ہے؟ تو یہاں ٹھہرا رہ جب تک کہ میں واپس نہ آ جاؤں۔ جعفر نے کہا کہ بصر و چشم۔
اب خلیفہ محل کے دروازے پر گیا اور آہستہ سے دستک دی۔ نور الدین نے کہا کہ اے شیخ ابراہیم، کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ اس نے پوچھا کہ دروازے پر کون ہے؟ جواب آیا کہ اے شیخ، میں ہوں۔ شیخ نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں کریم ماہی گیر ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ تیرے یہاں مہمان آئے ہیں، اس لیے میں تیرے لیے کچھ مچھلیاں لایا ہوں۔ جب نور الدین اور لڑکی نے مچھلیوں کا نام سنا تو وہ خوش ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے ہمارے آقا، دروازہ کھول اور اس کو اندر لے آ۔ شیخ ابراہیم نے دروازہ کھولا اور خلیفہ ماہی گیر کے بھیس میں اندر آیا اور سلام کیا۔ شیخ ابراہیم نے اس سے کہا کہ مرحبا اے ڈاکو، چور اور جواری، آ اور اپنی مچھلیاں ہمیں دکھا۔ جب انہوں نے دیکھا تو مچھلیاں زندہ تھیں اور حرکت کر رہی تھیں۔ لڑکی نے کہا کہ اے میرے آقا، یہ مچھلیاں بہت اچھی ہیں، کاش کہ یہ تلی ہوئی ہوتی۔ شیخ ابراہیم نے کہا کہ واللہ تو سچ کہتی ہے، اور اس نے خلیفہ کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ اے ماہی گیر، تو ان مچھلیوں کو تل کر کیوں نہیں لایا؟ فوراً جا اور انہیں تل کر لا۔ خلیفہ نے کہا کہ میں انہیں ابھی تل کر حاضر کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جلدی کر۔ خلیفہ چل دیا اور جعفر کے پاس پہنچا اور اسے کہنے لگا کہ اے جعفر، وہ مجھ سے تلی ہوئی مچھلیاں مانگتے ہیں۔ جعفر نے کہا کہ اے میرے آقا، میں ابھی انہیں تل دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ باغبان کے جھونپڑے میں گیا اور چولہے پر کڑاہی چڑھائی اور مچھلیوں کو نہایت خوبی سے تلا۔ جب تل چکا تو اس نے انہیں کیلے کے پتے پر رکھا اور باغ میں سے پھل اور نیمبو لیے اور خلیفہ کو دیں، اور اس نے جا کر مچھلیوں کو ان کے سامنے رکھا۔ لڑکا، لڑکی اور شیخ ابراہیم آگے بڑھے اور انہوں نے انہیں کھایا۔ نور الدین نے کہا کہ اے ماہی گیر، آج رات تو نے ہم پر بڑا احسان کیا۔ اور اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ان دیناروں میں سے جو اسے سنجر نے چلتے وقت دیے تھے 3 دینار نکالے، اور اس نے وہ دینار خلیفہ کی طرف پھینکے اور خلیفہ نے انہیں اٹھا لیا۔ اس سے خلیفہ کا مقصد محض یہ تھا کہ لڑکی کا گانا سنے، اور اس نے کہا کہ تو نے میرے ساتھ احسان کیا اور بھلائی کی، مگر میں تجھ سے اس بھلائی کا خواہش مند ہوں کہ یہ لڑکی مجھے ایک راگ سنا دے اور میں اسے سن لوں۔ نور الدین علی نے کہا کہ اے انیس الجلیس، تجھے میری جان کی قسم اس ماہی گیر کی خاطر کچھ گا کر سنا، کیونکہ وہ تیرا گانا سننا چاہتا ہے۔ جب لڑکی نے اپنے آقا سے یہ سنا تو اس نے سارنگی اٹھائی اور تار درست کر کے اسے بجانے اور گانے لگی، اور اتنا اچھا بجایا کہ حاضرین دنگ رہ گئے۔ خلیفہ کو وجد آ گیا اور وہ جھومنے لگا اور کہنے لگا کہ خدا کی قسم کیا خوب گایا ہے۔ نور الدین نے ماہی گیر سے پوچھا کہ کیا تجھے یہ لڑکی پسند ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں۔ نور الدین نے کہا کہ وہ میری طرف سے تیری نظر ہے، اور اپنی چادر اس کی طرف پھینک کر کہا کہ لڑکی کو لے کر چلتا ہو۔ لڑکی نے اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ اے میرے آقا، تو رخصت ہوئے بغیر چلا جا رہا ہے، اگر جانا ہی ہے تو ذرا ٹھہر جا، میں تجھ سے رخصت ہو لوں اور اپنا حال تجھے بیان کروں۔ یہ کہہ کر وہ اشعار پڑھنے لگی۔ جب انیس الجلیس اشعار پڑھ چکی تو نور الدین نے اس کے اشعار کا جواب اشعار کی صورت میں دیا۔ جب خلیفہ نے ان کے اشعار سنے تو اس نے کہا کہ
اے میرے آقا، اس لڑکی نے اپنے اشعار میں اس بات کا ذکر کیا کہ تو نے اس کے آقا کی نافرمانی کی، بیان کر کہ تو نے کس کی نافرمانی کی اور کون تیرے پیچھے لگا ہوا ہے۔ نور الدین نے کہا کہ اے ماہی گیر، میرا اور اس لڑکی کا عجیب و غریب ماجرا ہے۔ خلیفہ نے کہا کہ ہم سے اپنا ماجرا بیان کر اور ہمیں اپنا قصہ سنا، تعجب نہیں کہ یہ تیری خوشی کا باعث ہو، کیونکہ خدا کی طرف سے خوشی جلد آنے والی ہے۔ اس پر نور الدین نے اپنا سر نیچا کر کے سارا قصہ بیان کر دیا۔ جب خلیفہ کو اس کا سارا حال شروع سے آخر تک معلوم ہو گیا تو اس نے پوچھا کہ اب تیرا قصد یہاں سے کہاں جانے کا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ خدا کی زمین بہت وسیع ہے۔ خلیفہ نے کہا کہ میں بصرے کے بادشاہ کے نام ایک خط دیتا ہوں، جب وہ اسے پڑھے گا تو پھر وہ تجھے تکلیف اور اذیت نہ پہنچائے گا۔ اب شہرزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔